کیا خود کو سنی کہلوانے کے لیے بریلوی کہلوانا بھی ضروری ہے؟ بریلوی نسبت رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. گولڈا شریف سے ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں اور ہم گولڈوی ہیں. ہم نے اس پہ دیکھا کہ بڑا سخت قسم کا رسپانس فیس کرنا پڑا صرف بریلوی نہ کہلوانے پر. کیا اعلیٰ حضرت حجت ہیں؟ اعلیٰ حضرت حجت ہیں. اگر کوئی شخص یہ کول کرے کہ میرے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کے کول ہیں، اور وہ پیر ملی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ میرے لیے حجت ہے لیکن وہ بعد میں، یا وہ یہ کہیں گے میرے لیے پیر ملی شاہ صاحب حجت نہیں ہے. جو شخصیت آپ کو پسند ہے اس کو حجت مانیں، اور جو شخصیت اچانک آپ کو نظر آیا کہ اس کے کسی کول سے میرے نظریے کا رد ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ میرے لیے حجت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے بولا. ریحان طارق صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو پہچانے سے انکار کر دیا. وہ کلپ ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ؟ جی میرے پاس موجود ہے. اللہ عالم خادم رضوی صاحب کیسے بات کر سکتے ہیں. تاج الشریعہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مرشد اجازت بھی ہیں، انہوں نے تو اعلیٰ علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تاج الشریعہ نے کفر کا قول کیا، ان کے اشعار پر، شخصیت پر کوئی حکم نہیں ہے. میرے کسی کول پر کفر کا فتویٰ ہو تو وہ ایک قسم کا میرے کول پر ہے تو مطلب مجھ پر ہی فتویٰ ہے نا کفر کا. اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں بد مذہبوں کو لے کر کے ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھنے، اور یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرنا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. آپ ہی کے مسئلے کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ نہ صرف اعلیٰ حضرت نے جن کو بد مذہب کہا ہوا ہے ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، نہ صرف ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بلکہ ان کی مساجد کے افتتاح بھی کرتے ہیں. غلط ہے بالکل. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی منیر الرحمان صاحب حرام کام کر رہے ہیں. کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ ان سے یہ حرام کام کا ارتکاب ہوا ہے، انہیں ازالہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں ہندوؤں کے مندر میں، وہاں پہ چڑھاتے ہیں چڑھاوے، پھر اس پہ توبہ رجوع بھی نہیں کرتے. اس کے بعد وہ دعوت اسلامی کے پاس آتے ہیں، دعوت اسلامی بطور اعزازیہ ان کو امامہ شریف بناتی ہے. اسی طرح مراد شاہ صاحب نظریات عقیدے ان کے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. ابھی 9-10 محرم گزرا، آپ نے دیکھا وہ کہاں کھڑے تھے. اسی طرح کمران ٹسوری صاحب، وہ ایک شخص تھا عقیل غرابی قلبن، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی توہین کی تھی. کمران ٹسوری صاحب ان کو اسپیشل پروٹوکول دے کے ہیلی کاپٹر میں بلاتے ہیں. دعوت اسلامی ان تمام تر امور کے بعد فکر رضا کے پاسبان رہتی ہے. ضرورت حاجت کے تحت کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ضرورت حاجت میں پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے. امامہ بنانا یہ کون سی ضرورت تھی؟ ہم نے آج تک دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے نہ تو ممتاز حسین قادری کے جنازے کی خبر سنی، نہ تو آسیہ کیس کے حوالے سے بات سنی، اور نہ ہی ہم نے مبارک ثانی کیس پر کوئی گفتگو کی. میرین شریف وہاں پہ ابھی حالیہ دنوں میں جو عرس ہوا حضور نور العارفین کی قیادت میں، اور آپ کی طرف سے علامہ شاہد عمران جلالی صاحب آپ کی نمائندگی کرنے بھی وہاں پہ گئے. ان کا بھی دعویٰ یہ ہے، آپ کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ فکر رضا پر سب کچھ ہوا، لیکن اسی اسٹیج پر جن کو اعلیٰ حضرت بد مذہب کہتے ہیں وہی آگے تقریر کر کے گئے صفحہ صحابہ کے معاویہ اعظم صاحب. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سخت پابند کیا ہے. کام علی اعلان کیا جاتا ہے. توبہ آپ کے تمام تر پسندیدہ بندے خاموشی انداز سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ علی اعلان توبہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے اسٹیج پہ فلاں شخص کو بلا لیا جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف تھا، آپ ان کے اس عمل کو غلط کہتے ہیں؟ وہ عمل غلط تھا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں میں نے شخصیت کی ملاقات دیکھی، صحیح غلام رسول قاسمی صاحب. یہ غلام رسول قاسمی صاحب ہیں جو ائمہ اہل بیت کے حوالے سے موقف یہ رکھتے ہیں، یہ راوزیوں کے امام. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اور باقی